آج ہم ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ہمت، قربانی اور انصاف کے لیے ایک لمبی، تھکا دینے والی لڑائی کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہے مائیں جندو کی، ایک ایسی ماں کی جس نے ایک ناقابل تصور قیمت ادا کی۔ تو مائیں جندو کی یہ داستان یہ ہم سب کو ایک بہت بنیادی سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انصاف کی قیمت آخر کتنی ہو سکتی ہے؟ سچائی کے لیے ایک خاندان کو کیا کچھ قربان کرنا پڑ سکتا ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹنڈو بہاول سے۔ یہاں ایک بالکل عام سی عورت رہتی تھی، مائیں جندو، لیکن انہی کو کچھ ایسے غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ ہے مائیں جندو، ایک محنت کش خاتون جن کی پوری دنیا اپنے خاندان اور روزمرہ کے کاموں کے گرد گھومتی تھی۔ بالکل عام سی زندگی تھی، لیکن جیسا کہ کہتے ہیں قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ مائیں جندو کا خاندان ہے، بہادر، منٹھار، اکرم، حکیم زادی اور زیب النساء۔ ان ناموں کو ذرا غور سے دیکھیے، یہ صرف نام نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کی زندگیاں بس ایک ہی رات میں ہمیشہ کے لیے الٹ پلٹ ہو گئی۔ تو اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں، اس ایک رات کی طرف جس نے اس ہستے بستے خاندان کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ 5 جون 1992 یہ تاریخ اس خاندان کے لیے ایک کالی رات بن کر آئی۔ اس دن پاکستان آرمی کے ایک دستے نے ان کے گاؤں ٹنڈو بہاول پر چھاپا مارا۔ 9 گاؤں والوں کو اس چھاپے کے دوران بے دردی سے مار دیا گیا، اور ان 9 بے گناہ لوگوں میں مائیں جندو کے 2 بیٹے بہادر اور منٹھار اور ان کا داماد اکرم بھی شامل تھے۔ سوچئے، ایک ہی جھٹکے میں ایک ماں کا سب کچھ چھن گیا۔ اس ناقابل تلافی نقصان کے بعد مائیں جندو کی زندگی کا ایک نیا اور شاید سب سے مشکل باب شروع ہوا۔ یہ جنگ تھی سچائی کی جنگ، انصاف کے لیے ایک ایسی جدوجہد جس نے ان کے عزم کا سخت امتحان لینا تھا۔ یہاں پر 2 بالکل الگ کہانیاں سامنے آتی ہیں، اور اس کیس کا پورا دار و مدار انہی 2 کہانیوں پر تھا۔ ایک طرف تھی فوج کی آفیشل سٹوری کہ گاؤں والے دہشت گرد تھے، ملک دشمن تھے، اور دوسری طرف تھی ایک غریب خاندان کی حقیقت کہ ان کے پیارے تو صرف کسان تھے جو ایک زمینی تنازع کا شکار ہو گئے۔ انہی 2 بیانیوں کے بیچ انصاف کی جنگ لڑی جانی تھی۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیے، 4 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ 4 سال تک یہ خاندان انصاف کے لیے در بدر بھٹکتا رہا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر آیا سپٹمبر 1996 اور ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے بالکل سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ جب 4 سال کی جدوجہد کے بعد انصاف کی ساری امیدیں ٹوٹنے لگیں تو مائیں جندو کی بیٹیوں نے، حکیم زادی اور زیب النساء نے، ایک ایسا انتہائی اور دردناک قدم اٹھایا جس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ 11 سپتمبر 1996 مائیں جندو کی 2 بیٹیوں حکیم زادی اور زیب النساء نے انصاف نہ ملنے پر احتجاج کرتے ہوئے خود کو آگ لگا لی۔ دونوں ہی بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئیں۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک مایوسی کا عمل نہیں تھا، یہ ایک احتجاج تھا، ایک آخری اور سب سے طاقتور احتجاج۔ اپنی جان دے کر وہ یہ یقینی بنانا چاہتی تھیں کہ ان کے بھائیوں کے قاتل کو سزا ملے، کہ حکام اب اور دیر نہ کر سکیں۔ ان کی قربانی ایک ایسی چیخ تھی جسے انسنا کرنا ناممکن تھا، اور وہ چیخ سنی گئی۔ اس دردناک قربانی کے بعد اچانک انصاف کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگا۔ حکیم زادی اور زیب النساء کی قربانی ضائع نہیں گئی۔ ان کے احتجاج نے پورے سسٹم کو حرکت میں لا دیا۔ میجر ارشد جمیل پر کورٹ مارشل ہوا، انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی، وہ بھی خارج۔ رحم کی اپیل، وہ بھی مسترد۔ ہر قانونی راستہ بند ہو گیا اور سزا برقرار رہی۔ اور پھر آخرکار 28 اکتوبر 1996 کو قتل کے 4 سال بعد اور ان بیٹیوں کی قربانی کے صرف کچھ ہی ہفتوں بعد میجر ارشد جمیل کو پھانسی دے دی گئی۔ انصاف ہو تو گیا، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے کئی سال بعد حکومت نے متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا۔ 2004 میں، یعنی اصل واقعے کے 12 سال بعد اور انصاف ملنے کے 8 سال بعد،
حکومت نے ہر متاثرہ خاندان کو ٹھٹا ضلع میں 24 ایکڑ زمین دی۔ لیکن اس معاوضے کی حقیقت کیا تھی؟ اس کا جواب مائی جندو کے اس ایک جملے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جو زمین دی گئی وہ بنجر تھی۔ سوچیں یہ کیسا معاوضہ تھا، شاید زخموں پر مرہم نہیں بلکہ نمک چھڑکنے جیسا۔ اور پھر اس کے 2 سال بعد 2006 میں کچھ رقم بھی دی گئی۔ مقتولین کے رشتہ داروں میں 45,50,000 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ یہ اس لمبی دردناک کہانی کا مالی پہلو تھا۔ تو سوال وہی ہے، مائے جندو کو انصاف تو ملا، لیکن کس قیمت پر؟ 2 بیٹے، 1 داماد اور پھر 2 بیٹیاں قربان ہو گئیں، اور اس سب کے بدلے میں کیا ملا؟ انصاف، ہاں، لیکن ساتھ میں زمین کا ایک بنجر ٹکڑا اور کچھ رقم۔ کیا اسے واقعی انصاف کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہمیں اس سوچ میں چھوڑ جاتی ہے کہ جب انصاف کے لیے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے تو جیتنے کے بعد بھی آخر ہاتھ میں کیا بچ جاتا ہے؟